دنیا میں زندگی گزارے اور جس جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے اس سے رک جائے، اور جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کے اوپر حق ہیں۔ کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر جس ہستی سے پیار کیا جاتا ہے وہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کی وجہ سے کائنات کی رونق ہے، انہی کی وجہ سے کائنات کے اندر محبتیں بکھری ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ حقوق کے جن کا اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا آرڈر جاری کیا ہے کہ یہ حقوق ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے رسول اللہ کی ذات کے بعد، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حقوق بیان فرمائے ہیں۔ جیسے ان حقوقوں میں یہ ہے کہ انسان کے والدین بھی ہیں، کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جو شادی کرنے سے انسان کے بنتے ہیں، اور کچھ ایسے رشتے ہیں زبان کی وجہ سے بنتے ہیں، ملک کی وجہ سے بنتے ہیں، لیکن وہ ایسے رشتے ہیں کہ جس میں لسانیت کی بو آتی ہے۔ سندھی کہے گا مجھے پنجابی اچھا نہیں لگتا، پنجابی کہے گا یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، جبکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک مضبوط دیوار تصور کرتا ہے۔ اسلام کا ماننے والا سعودی عرب میں رہے، اسلام کا ماننے والا افغانستان کے اندر رہے، اسلام کا ماننے والا لیبیا کا شہری ہے، اسلام کے ماننے والا فلسطین کا شہری ہے، اسلام کے ماننے والا پاکستان کا شہری ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں لیبیا کا رہنے والا ہوں، یا میں فلسطینی ہوں، یا میں پاکستانی ہوں۔ اسلام کی نظر میں اسلام کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا ہے، قرآن کے نزدیک فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس لیے یہ حقوق پہچاننے ضروری ہے، اور ہمیں اس بات پہ ڈرایا جا رہا ہے اپنی فکر کرو پہلے پاکستانی ہو۔ ہم نے کہا یقینی طور پہ ہم پاکستانی ضرور ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پہلے مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ اور ہمیں یہ خواب بڑا پرانا سنایا جا رہا ہے جی سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، پاکستان بعد میں ہے، سب سے پہلے اسلام ہے اور مسلمان ہے۔ یہ خواب آج سے 20-22 سال پہلے جنرل مشرف نے ہمیں دکھایا تھا، نہیں جی ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے ہم کیسے رہیں گے۔ جب یہ ملک آ جاتے ہیں تو پھر اسلام کی بات نہیں لوگ کرتے، کہتے جی ان کے اپنے مفاد ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ان کی اپنی مجبوری، ہماری اپنی مجبوری ہے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اگر مسلمان بھائی ہزاروں میلوں دور بھی ہے تو دوسری جگہ پہ اگر مسلمان بیٹھا ہے تو اگر وہ پریشان ہے تو یہ بھی پریشان ہوگا، اگر اس کو پریشانی ہے تو یہ بھی پریشانی محسوس کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے بے حسی کی انتہا ہو چکی ہے۔ 15-20 دنوں سے عالم اسلام کا قبلہ اول پوری روئے زمین میں سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے وہ مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کے بعد جو مسجد بنی ہے وہ بیت المقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اس کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک ایک دن میں کئی ہزار مسلمانوں کو بم سے اڑایا جا رہا ہے، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہی کوفے کے طرز حکومت
صرف اپنی زبانی کلامی ہمارے حکمران جمع ہے جی ہم مذمت کرتے ہیں جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی مذمت کس بات کی؟ مذمت تو وہ کرے نا کہ جیرے کل ہے کوئی نہیں۔ جو بندہ لڑ نہیں سکتا وہ گالی نکال لے گا، اور ایک بندے کے پاس پاور ہے، ایک بندے کے پاس طاقت ہے، جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں کہتا کہ میں تیری مذمت کروں گا، وہ کہے گا مذمت والے نہیں ہیں، مرمت والے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اتنے 56 سے زائد اسلامی ممالک ہے، لیکن کفار کی دوغلی پسندی سی دیکھیں۔ اگر کسی جگہ پہ کتا مرتا ہے، فلاں ملک میں کتوں، ابھی آپ شکار کر لیں کسی بھی چیز کا، بارڈر ایریا ہے، کوئی ہرن پھاڑ لو، 20,000 روپے لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا، تو نے ہرن پکڑا ہے، اس کے حقوق ہیں، یہ آزاد ہیں۔ اگر آپ جنگلی حیات کا کوئی جانور، ابھی یہ تھوڑے دن پہلے ادھر ایک بندے نے بندر پکڑا جنگلی، 20,000 روپیہ انہیں جرمانہ کیتا، کہ کیوں جی اے آزاد ہے باندر تے تو اینو قید کیتا ہے، 20,000 روپیہ جرمانہ کیتا نالے آزاد کیتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اگر جانور کو پکڑا جائے تو اس کے حقوق ہیں۔ ایک ابھی آپ ایک تتر کا شکار کر لیں، باہر تتر پکڑ لیں، بٹیر پکڑ لیں، تو یہ آ جائیں گے محکمے والے، اے جی تم نے تتر کا شکار کیا، جرمانہ کرو، اس کو اندر کرو۔ یہ دیکھیں کہ جانور حقیر سا جانور ہے، اس کے حقوق ہیں، لیکن مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک اسپتال کے اوپر ان لوگوں نے، اسرائیلیوں نے بم مارے ہیں اور 1000 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے ہیں۔ 1000 سے مسلمان زائد، کوئی بیمار تھے، کوئی زخمی تھے، بم میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن کسی کے کان میں جوں نہیں ڈیگتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کوئی کیڑے مکوڑے تھوڑے ہیں۔ لیکن افسوس کے افسوس، ہمیں اس بات کو ایسے ڈرایا جا رہا ہے، ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے، ہمارے ڈالر بند ہو جائیں گے، ہم اندھیرے میں چلے جائیں گے، ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں گے۔ فرمایا کفر ایک ملت ہے، کافر نہیں دیکھتا کہ یہ پاکستان کا چوڑا ہے یا امریکہ کا چوڑا ہے، وہ کہتا ہے صرف یہ انگریز ہے تو اس کی مدد کرنی ہے۔ وہ دیکھتا ہے یہ پاکستانی، یہ نہیں دیکھتا، وہ نہیں دیکھتا یہ عراقی ہے، ایرانی ہے، یہ شامی ہے، یہ لبنانی ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان کا خون کتے سے بھی زیادہ ان کے نزدیک آسان ہے۔ اب دیکھیں، کل کی بات ہے، کئی ہزار بچے، کئی ہزار نوجوان جناب والا بم لگے اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ہزار جوانوں کی قبریں ایک طرح بنا کے جناب وہ مٹی ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم ہمارے مسلمان حکمرانوں کی بغیرتی ہے۔ دیکھیں، احتجاج میں نے کرنا ہے، آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے۔ کیوں ہم احتجاج کریں؟ کیونکہ ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے، ہمارے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ ساڑھے کو ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تو احتجاج کر سکتے ہیں۔ لیکن غیرت کا مقام یہ ہے کہ بغیرتی کی انتہا ہے، جنہوں نے احتجاج کرنا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ دو، ہم جہاد کریں، تو جنہیں چھتر مارنے مرمت کرنی ہو کہتے ہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ بھئی غلط کہنا تو ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے، عوام کا کام ہے۔ مسلمان حکمرانوں کا کام صرف مذمت کرنا نہیں ہے، یہودی کی مرمت کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی مقام ہے کہ جو کام یہودی کرتے ہیں، جو کام عیسائی کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں، جبکہ مسلمان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، فرمایا مردہ کہنا تے دور دی گل ہے، مردہ سوچنا بھی نہیں، گمان زبان پہ نہیں آتا، گمان ادھر کھوپڑی میں ہوتا ہے۔ فرمایا جوڑے اللہ دے راستے شہید ہو جان، جڑے اللہ دے راستے مر جان، انہاں نو مردہ سوچنا بھی نہیں۔ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو رزق بھی عطا فرمانا ہے۔ یہ شہید کی زندگی ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے،
یہ نہیں کہا کہ پاکستانی کا بھائی ہے، ہندوستان میں رہنے والا مسلمان اس کا بھائی ہے. فرمایا نہ، دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان کا بھائی ہے. اور ایک اور مثال، اللہ کے حبیب سرور کونین سے حضرت عمر بن عاص، یہ حضور کے صحابی ہیں، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، حالانکہ ابو جہل حضور کا چاچا تھا، لیکن حضور نے سرعام یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا میرا ولی کوئی نہیں ہے، میرا ولی تو نیک مومن ہے، اور میرا کوئی رشتہ دار ولی نہیں ہے. یعنی کہ ایسا رشتہ دار جو کافر ہے، کافر ہو کے کہے کہ میں نبی کا رشتہ دار ہوں. فرمایا رشتہ داری فائدہ نہیں دیتی، فائدہ اس کو ملتا ہے جو حضور کی غلامی میں آ جائے. اور یہ حضور نے سرعام بات. لیکن اسلام ملک نہیں دیکھتا، اسلام یہ نہیں دیکھتا یہ روم سے آیا ہے، یہ فلاں علاقے سے آیا ہے. اسلام محبت دیکھتا ہے، اسلام بقا دیکھتا ہے. اب دیکھیں حضرت سلمان فارسی کہاں سے آئے تھے؟ فارس سے آئے تھے. رنگ بھی ان کا اور تھا، ان کا خاندان بھی اور تھا، ان کے رہنے کا طریقہ بھی اور تھا. لیکن جب رسول کریم سرور کونین کی بارگاہ میں آئے تو حضور سے محبت اتنی کی تو حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تے میری اہل بیت وچوں ہے. اتنی محبت فرمائی ہے سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیں حضرت صہیب کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں. تو اگر صرف تعلق دیکھا جاتا، اگر صرف اور کچھ دیکھا جاتا تو کعبے دی چھت تے کدی بھی بلال نہ چڑھ دے. کعبے دی چھت تے حالانکہ بیائیاں پھٹی ہوئی ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، ظاہری طور پہ اتنا وہ حسن نہیں ہے کہ جو عرب کے ماحول میں ہوتا ہے، لیکن کعبے کی چھت پہ باری جب آئی ہے، حضور نے مکہ فتح کیا ہے تو کسی اور کو نہیں کہا، فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کرنا آج. یہ تھا اسلام. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے. اور ایک اور مقام پہ اللہ کے حبیب سرور کونین نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. رسول کریم سرور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرمایا المسلم اخو المسلم، سرکار فرمانے نے مسلمان جڑا نا مسلمان نہ پرا ہے. یہ نہیں کہا جی پاکستان والا مسلمان ہو رہا ہے، انڈیا والا ہو رہا ہے، لیبیا والا ہو رہا ہے، ایران والا ہو رہا ہے، عراق والا ہو رہا ہے، شام والا ہو رہا ہے، فلسطین والا ہو رہا ہے. فرمایا نہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کی ہے مسلمان دا پرائے. فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا نہ تو کوئی اس پہ ظلم کرے نہ وہ کسی پہ ظلم کرے، نہ وہ کسی پہ ظلم کرے نہ اس پر کوئی ظلم کرے. آگے بیان فرمایا من کان فی حاجت اخیہ، فرمایا جڑا بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی دی مدد وچ رہندا ہے، مسلمان پریشان ہے، دکھ انہوں آیا ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، فرمایا من کانا، حضور فرمانے نے من کانا فی حاجت اخیہ، جڑا بندہ اپنے مسلمان پرا دی مدد رہندا ہے، فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، تے اللہ تعالیٰ او دی مدد وچ رہندا ہے. مسلمان پریشان ہے تے مسلمان نے مسلمان دی مدد کر چھڈی ہے. فرمایا جنی دیر بندہ بندے دی مدد کردا ہے تے اللہ بندے دی مدد کردا ہے. یہ آپ نے کئی مرتبہ حدیث پاک سنی ہے. ہمارے مسلمان تو اللہ یافت ہے. ایک فحشہ ترین عورت کئی مرتبہ آپ سن رکھے ہیں، کتے دا بچہ لاگو نہیں رنگے، یہ جس کو عرف عام میں کتورا کہتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، زبان ہوتی نکلی ہے تو جناب ہاں برا ہے. ہانپنا کیا ہوتا ہے؟ جدو کتے نو پیاس لگے تے منہ زبان ہوتی لمبی ہوندی ہے تے زبان ہلدی ہے تے مطلب ہے کہ بڑی پیاس لگی ہے. او بڈھی نے بی بی نے کی کیتا ہے؟ او دے دل چ رحم آ گیا ہے، بندہ نہیں کتا ہے. انہیں لایا اپنا دوپٹہ. اتوں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کوٹھے والیاں بیبیاں بھی سر ٹک دیاں سن. ادو کسی نے اکبر آلہ آبادی کو پوچھا نا اے بیبیاں کا دوپٹہ کتنے گیا ہے؟ انہیں کہا پہلے بیبیاں کے سراں تے ہوندا سی، ہن مرداں دی عقل تے پی گیا ہے. انہیں کہا پہلے بڑھیاں دی سر تے ہوندا سی تے ہن مرداں دی عقل تے پڑ گیا ہے. وہ بیبی نے اپنی جتی لائی، موزہ کہتے ہیں اس کو، موزہ اتارا اور کپڑے کے ساتھ باندھا اور کنویں میں پھینک دیا. اس کو کتنا پانی آیا ہوئے گا، کتے دے منہ نو لاتا انہیں.
سرکار فرماتے ہیں ایک ہی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کی بخشش کر چھڑی ہے، حالانکہ کوٹھے والی تھی، بری تھی، فاشا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ عمل ایڈا پسند ہے، اللہ نے انہوں بخش چھڑیا ہے۔ اتنے پانی کی مسلمان بم وج رہے ہیں، لاشاں پھڑیاں جا رہی ہیں، مزائل تے مزائل وج رہے ہیں۔ اسی مسلمان حکمران ایڈے بے ہوش ہو چکے نے، مذمت بھی نہیں کر سکے، مذمت بھی نہیں کر سکے۔ 56 سے زائد اسلامی ملک ہے، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان دا پر ہے۔ اور یہاں حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ من کان فی حاجۃ اخیہ، جنی دیر تک مسلمان اپنے بھرا دی مدد میں رہندا ہے تے اللہ وہ دی مدد چ رہندا ہے۔ اور فرمایا ومن فرج عن مسلمین، تے جڑے بندے نے کسے مسلمان بھرا دی مدد کیتی، دنیا دی کوئی چھوٹی پریشانی دور کیتی، وڈی پریشانی دی گل نہیں، فرمایا جن نے اپنے مسلمان بھرا دی کوئی مصیبت دور کیتی تے اللہ تعالی او دی پریشانی دور فرما دے گا۔ اتنے جناب فلسطین دے مسلمان مدد واسطے پکار رہے ہیں، ساری مدد کرو مسلمان حکمرانوں۔ یہ آندے نے اسے تو یہودیاں کو مال کھاتا ہے، اسی تے پیسے لے رہے، اسی تے مذمت بھی نہیں کر سکتے، پھر کہنا جی ہم اسلام کے ٹھیکے دار ہیں۔ اے جی جدوں تو سانو ہوش عملی ہے جملہ، اے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ننگیاں کڑیاں نچوائیاں ہے، جدو بوش آیا سی نا پاکستان دے دورے تے، ساڑھے صدر پاکستان اس وقت دے محترم صاحب، ننگیاں کڑیاں مسلمانوں دیا نچیاں بوش دے سامنے، تے جن نے احتجاج کیتا انہوں نے چوک کے اندر باہر چھڑیا انہوں نے۔ کوئی گل نہیں، 5-6 مہینے کی گل ہے، جن نے اسرائیل دے خلاف کوئی بیان بھی دیتے تو انہوں بھی اندر ہی وار چھڑنا ہے، انہوں نے بھی اندر وار چھڑنا ہے۔ لیکن گرامی کے حضرات، اسلام یہ بڑا جو جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے۔ اسلام ادو امن کا درس دینا ہے جب تیرے نے کسی نے زیادتی کر لی، چلو یار صلح صفائی کر، تو اسلام یہ نہیں آتا کہ تینوں کو قتل بھی کر دے تو، کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ جہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے وہاں غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ امن ہوگا جب اسلام میں امن ہوگا۔ اگر صرف اسلام کا امن کا درس دیتا ہوتا تو حضور کی زندگی پڑھیں، حضور بدر میں کس لیے گئے، خندق میں حضور کس لیے گئے، حضور نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، اسلام تے امن کا درس دینا ہے۔ تو کی لوڑ ہے حضور سرور کونین نے صحابہ کنے ہزار صحابہ جنگاں شہید ہوئے، کیوں؟ اسلام تے امن کا درس دینا ہے۔ یہ لبرل لوگوں کا جملہ ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے، کہ مسلمانوں کی غیرت کدی بھی جاگے ایک جی۔ لیکن اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے، اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ اسلام جو کافر ہے اس کی سری رگڑنے کا بھی درس دیتا ہے، اور وہی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن جب حالت جنگ میں ہو تو اے نہیں کیا کہ جی ہن تسی نماز پڑھنی ہے جی جنگ بند کرو، پڑھے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں، فرمایا حالت جنگ کے اندر بھی نماز کا ٹائم ہوگا، نماز پڑھنی ہے تو اسلحہ تہاڈے کول ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں سمجھے اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن حدیث پاک فرمایا، رسول کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان کسی کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور آگے حدیث پاک کے جو لفظ ہے، فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا، کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اب اس پردہ پوشی سے کیا مراد ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے تو جے کوئی بندہ بمب رکھدا ہوئے انڈیا دا ایجنٹ تو بندہ کہ یار کوئی گل نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ نا اب اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔
اگر کوئی جاسوس پکڑا جائے تو اب امن کا درس نہیں دیتا. اب اس حدیث پاک کا مطلب یہ کیا ہے؟ فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جس بندے نے کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اگر کوئی ایسا عیب دیکھ لیا دنیا میں، اگر بندہ ہے تو تب دیکھ لیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے جسم کے اوپر کوئی عیب ہوتا ہے، پوری زندگی وہ بندہ اپنا عیب ٹک کے رکھتا ہے، تو جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو غسال ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے. ایک بندہ فوت ہو گیا، دو بندے غسل دے رہے ہیں، تو جنہوں نے کپڑے پھڑنے وہ بھی منہ چوک چوک ویکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ بڑی غلط بات ہے. جدو زندہ بندہ نہا رہا ہے، اگر وہ غسل خانے چ نہا رہا ہے تو کوئی بندہ وہ اتوں نہیں دینا چاہتے تو انہوں اچھا لگے گا؟ کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو پھر تو زیادہ اچھا نہیں لگے گا. اور یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے. ایک بندہ یا دو بندے غسل دے رہے ہوتے ہیں، باقیوں نے کپڑا پکڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کپڑا یا چادریں یا کوئی کیس ہوتا ہے، دوجے منہ چوک چوک. حالانکہ یہ غلط بات ہے. اور فرمایا اس وقت بھی اگر غسل جو بندہ دے رہا ہے یا کسی نے کوئی اس کا جسم کا کوئی عیب دیکھ لیا تو اب اس کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو بتاتا نہ پھرے. اسلام کتنا امن والا ہے، کتنی محبت والا ہے. فرمایا اگر عیب تو نے دیکھ بھی لیا ہے تو اب لوگوں کو نہ بتانا. تو جے تو عیب چھپایا اپنے پر آدھا تو اللہ قیامت والا دن تیرے عیباں تے پردہ پا چھڑے گا. لیکن سارے معاشرے کے اندر کی ہے، ہم تو لوگوں کی غریبی جو ہوتی ہے نا، غربت، اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا. رمضان کے اندر آ رہے ہیں جنہوں نے کو ووٹ لینے نے، مہنگائی ہوئی کسی بندہ نہیں پوچھا، ہوں لوگ کہنا جی ووٹ جو لا ٹھیک کرا گے. یہاں لوگوں غریباں کے سراں دے اتنے ہاتھ رکھ کے فوٹو کھچا کے اخبار چلانے نے غریبوں کا بڑا احساس کرتے ہیں. جس غریب نو 20 روپے کا ایک 20 کلو کا تھیلا دیتا ہے، 2 کلو چینی دے کے وہ تصویر کھینچیے، وہ روٹی کا لقمہ وہ اندر لنگے گا؟ جدو اپنی انہیں تصویر فیس بک دے دیکھ لئی، میں ایک توڑا لیا تو میں 2 کلو چینی لئی ہے تو میری تصویر فیس بک دے آ گئی ہے، وہ روٹی کا لقمہ وہ تھلے لنگ رہا ہے. اور اسی لیے حضور نے منع فرمایا جتنی چھپا کے جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اور یہاں تک بیان فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نیکی کی ہے، قیامت والے دن اللہ لوگوں کو دسے گا اوئے جنہیں سخاوت کی تھی لوگوں کو کھایا، انہوں الٹا جہنم چ سٹو، الٹا کرو. بات دور نکل جائے گی. رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضور سرور کونین نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا کہ تو فلاں کا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے. اب انہوں نے بھائی چارے کی کتنی لاج رکھی ہے. جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی بیوی کو اس کو کہا کہ جو تجھے میری پسند ہے عورت تو اشارہ کر، میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور عدت گزارنے کے بعد تو اسے نکاح کر لینا. اور کہا جتنا میرا مال ہے رسول اللہ نے بھائی بنا دیا وہ تیرا ہے. اب اگرچہ نسل اور ہے، خاندان اور ہے، قبیلہ اور ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو. حضور تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اکرم سرور کونین کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں. اور حتیٰ کہ شیخ فرید الدین آپ کے بہت پیارے خلیفہ ہیں، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، انہوں نے کہا جی تسے بڑے شوقین، حالات تھوڑے بڑے اچھے نے، بڑی گل ہے. فرمایا بڑے بڑے لوگ سانو گلاں سناندے نے، اس دل دے اندر بڑے لوکاں دے بڑے بڑے غم نے، تے لیکن اسی غم سنبھال کے رکھے نے. ایڈے اسی خوش نہیں ظاہری طور تے تینوں خوش نظر آنے ہاں، لیکن اس دل دے اندر بڑے بڑے لوکاں دی گلاں بھی نے تے بڑے بڑے لوکاں نے اپنی گلاں سانو دسیاں تے ساڈا علم لازم ہے نا کہ اسی لوکاں نو کدی نہیں دسیاں. تو اس لیے اسلام امن والا ہے، اسلام امن سے نکلا ہے، امن بھی چاہتا ہے. تو لیکن جہاں امن چاہتا ہے وہاں اسلام غیرت ایمانی کا تقاضا بھی دکھاتا ہے
ہمارے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ اس وقت کہ جب فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے، وہ بیت المقدس ہے جہاں معراج کی شب میرے آقا نے سارے نبی پیچھے کھلوتے نے، حدیث پاک میں جو آتا ہے سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، رسول اللہ تشریف لائے ہیں، تو ان سارے انہوں کے امام کون بنے گا؟ امامت کن نے کرنی ہے؟ ابا جی بھی ہوتے کھلوتے رہے تھے، پتر بھی ہوتے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، سارے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں۔ وہ کسی نے کہا سادے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، حضور فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا حضور آگے چلیے، پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مسجد اقصی ہے فرمایا اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، اور وہاں ارد گرد جتنے اس وقت لوگ بمبوں سے جن کو اڑایا جا رہا ہے، پانی سے بھی حقیر جن کا اس وقت خون ہو چکا ہے، نبیوں کا خاندان ہے، ان کے آباء و اجداد نبی تھے، لیکن ان کا جرم اس وقت صرف یہ ہے کہ مسلمان ہیں بس۔ تھوڑے تھے پاکستان کوئی سائی، ابھی یہ 1.5 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے جڑا والا کے اندر وہ بھی کسی نے سازش کی ہے، 2-3 گرجوں کو آگ لگائی ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہے جڑا والا کے 2-2.5 مہینے ہو گئے، ادھر گرجوں کو آگ لگی ہے، جو بھی کسی نے سازش کی ہے، کوئی 2-3 گرجے سڑ گئے، 1-2 بندے ادھر مر گئے۔ جڑا والے سے لے کے امریکہ تک سارے چوڑے جناب یہ غلط ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں ہمارے جنرل بھی جا رہے ہیں، چیف جسٹس بھی ادھر، وزیر اعلیٰ بھی ادھر، جہدے گھر دا ایک کپڑا بھی سڑیا نا انہوں بھی 20 لاکھ، ایک کپڑا بھی سڑ گیا 20 لاکھ، اور یہ نہیں کہ دلیل ہو وہ جا کے ڈائریکٹ پیسے تھے اکاؤنٹ، چیف آرمی سٹاف، جج ادھر، وزیر اعلیٰ ادھر، کاکڑ صاحب بھی ادھر، سارے ہوتے 2-3 چوڑے مرے نے غلط کیتا ہے، جنہیں بھی کیتا ہے غلط کیتا ہے۔ تو یار فلسطین کے اندر تو جناب تسی ویکھ نہیں سکتے جنہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ سارے حکمرانہ دے اے کان دے اتے جو بھی نہیں رنگی، یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے۔ چلو پاکستان تو ہم تو غلام قوم ہے نا جی، اسی تو انہوں کو ڈالر لے نے نا، اے جڑا ڈالر کوئی سال پہلے 1.5 سال پہلے یہ جو 150 190 200 کے قریب تھا، اے کیوں یہ اتنا سستا ہے؟ ہمارے پیسے کی قدر کیوں نہیں ہے؟ اے اسی تو نہیں کھاتے، ساڈے حکمران کھاتے تھے، بھگتنے سانو پے رہے ہیں، مجبوری ہے ہماری، ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں۔ سعودی عرب کی مجبوری ہے، سعودیہ کی کوئی مجبوری ہے؟ وہاں تو تیل کے کنویں ہیں۔ دیگر مسلمان ممالک کی کیا مجبوری ہے؟ صرف کیا ہے؟ اور حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قرب قیامت کی نشانی بتائی، فرمایا لوگ ایسے جبڑ پڑیں گے مسلمانوں کے اوپر جو پلیٹ ہوتی ہے نا، پلیٹ کے ہوتے سارے جبڑ پہنے، کہ یا رسول اللہ اتنا سستا خون؟ انہوں نے کہا سرکار اسی اس وقت تھوڑے ہوں گے، فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو یا رسول اللہ اینے زیادہ ہوتے پھر بھی کافر اتنے جبڑ پہن گے؟ فرمایا ان میں وہن آ جائے گا۔ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہن کیا ہوتا ہے؟ جان پیاری، دنیا داری، اور اپنی جان بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ اب دیکھیں سعودی یہودی بھائی بھائی ہیں، سعودیہ کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کو مان رہے ہیں، سارے عرب ممالک ایک بیچ پہ کھڑے ہیں، اسرائیل کو مان لو جی، تسلیم کر لو۔ افسوس کی بات ہے یہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں، ان کو ڈالر چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، بس عیاشیاں چاہیے۔ 2 امریکی مر جائیں نا کسی ملک سے، نقش دم کر دیں کہ ساڑھے بندے مرن۔ 24 سالوں میں پتہ نہیں کتنے لاکھ بندہ مسلمانوں کا شہید ہوا ہے۔ 2002 سے لے کے ابھی پچھلے سال امریکہ ہمارے افغانستان سے نکلا ہے۔ عراق کا کیا حال کیا ہے؟
افغانستان کا کیا حال کیا ہے؟ روز کشمیری کنے مرتے ہیں، کنے کشمیری شہید ہوندے نے جڑے خبراں تے آندے نے، تو کوئی ایسا بھی نہیں کہ جنہ دی کدی خبر بھی نہیں چلی۔ تو کدی امریکہ نے کہا تے غلط ہو رہا ہے، یوکرین دی جنگ لگی انہوں نے کہا نہیں جی یہ، لیکن افسوس کی بات ہے کسی کے کان کے اوپر جو نہیں رینگتی، کیوں؟ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ ایسے ایسے بچے ہیں کہ جن کو کفن بھی نصیب نہیں ہو رہا، پانی بند کیا ہوا ہے۔ ہمیں کیا پتا؟ جس بندے نے کدی غریبی نہیں ویکھی انہوں کی پتا غریبی کی ہے، جنہیں کدی ظلم ویکھیا نہیں انہوں کی پتا ظلم کی ہے۔ ہم کھاتے ہیں، لنگر ہمیں ملتا ہے، ہم سوتے ہیں حرام کے ساتھ، جڑی اینی سردی وچ بھی جنہوں پانی بھی میسر نہیں، جنہوں بستر بھی میسر نہیں، جے کوئی ہسپتال دے اندر ہے ہسپتال دے اتنے بھی بمب پی رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں میں وہن آیا ہے، یہ بیماری ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو موت کا خوف رہتا ہے، دنیا داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو غیرت اور جرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اللہ کی مدد بالکل اللہ تعالیٰ خود ڈنڈا لے کے میدان چ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ جب مسلمان بدر میں گئے ہیں تو حضور کے غلام مکمل تیار تھے، تو اللہ نے محبوب سے وعدہ کیا، محبوب فرشتے اڑے آ رہے ہیں، کیوں؟ تمہارے غلام آ گئے ہیں تو میرے فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ تے جے بندیاں نے کہنا سانو موت تو ڈر لگتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد بھی تو ہمیں تو نہیں آندی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے حال پہ رحم فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔